بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ جنازے کے ساتھ کس طرح چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل کیا تھا؟ حضور اگر کسی کے جنازے کے ساتھ جاتے تھے تو کس طرح جنازے میں چلتے تھے؟ کیا آپ کا جنازے کے ساتھ چلتے وقت کیا عمل ہوتا تھا؟ محترم ناظرین کرام، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب جنازے کے ساتھ چلتے تھے تو آہستہ آواز کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے جاتے تھے، خاموش رہتے تھے یا آہستہ آواز کے اندر ذکر وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے فقہائے اعظام نے بھی اس طرز عمل کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اگر ہم کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم یا تو خاموشی اختیار کریں یا جنازے کے اندر چلتے وقت آہستہ سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا جنازہ قبرستان جا رہا ہو اور راستے میں چائے خانوں اور ہوٹلوں پر بلا ضرورت بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ جنازے کے ساتھ قبرستان تک جائے، بہتر کیا ہے کہ جنازے کے ساتھ جائیں قبرستان تک اور نماز جنازہ اور عمل تدفین میں شریک ہو کر اپنے مسلمان بھائی کے ایک حق اتباع الجنائز کو ادا کریں۔ لیکن اگر کسی ایسے ضروری کام میں مشغول ہو جو بعد میں نہیں ہو سکتا ہے تو پھر نہ جانے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگ جنازے کو آتا دیکھ کر محض احترام میت میں اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جاتے، جبکہ ان کا شرکت کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، تو ان کا یہ عمل شرعاً درست نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے جو صرف اس وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں کہ جنازے کا احترام کیا جائے، تو ان کا یہ عمل بالکل درست نہیں ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے دعا مانگتے ہیں، جبکہ کتب فقہ میں اس کی کوئی نماز جنازہ کے بعد مستقل میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کوئی اس کا اثبات نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بدعت ہے، یہ رسم ہے، بلکہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات کسی بچے کی ولادت اسپتال میں ہوتی ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے اور ہسپتال کی غیر مسلم نرسیں وغیرہ اسے کفن دفن کرتی ہے۔ کفن دفن کرنا یہاں تک صحیح ہے اور قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے، تو شرعاً ایسا کرنا درست ہوتا ہے، ایسا کرنا درست ہوتا ہے کہ کیونکہ غیر مسلم کے ہاتھوں دیا گیا غسل صحیح ہے، غسل دینے والے کے مکلف شرع ہونا شرط نہیں ہے، مگر چونکہ اس صورت میں دو خرابیاں ہیں۔ کتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں؟ اس صورت کے اندر دو خرابیاں پائی جاتی ہے۔ اول تو یہ کہ غیر مسلموں کے ہاتھوں جو دیا گیا غسل ہے خلاف سنت یعنی سنت کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلم جنازے کی تجہیز و تکفین مسلمانوں پر لازم ہے، مسلمانوں پر لازم ہے، تو یہ عمل بھی چھوٹ گیا اور دوسرا خلاف سنت ہو گیا، تو یہ دو چیزیں چھوٹ گئی اور یہ ذمہ داری ان پر باقی رہتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچے کو دوبارہ موافق سنت غسل دیا جائے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کپڑے میں لپٹی ہوئی کسی عورت کی لاش مل جائے تو کیا کریں؟ اور ہمیں پہچان بھی نہیں ہے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس کے اوپر کوئی ایسی علامت نہیں پائی گئی کہ جس سے ہم لاش کو پہچان سکیں، تو اس وقت ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر اس لاش کے ملنے کی جگہ سے قریب والی بستی میں کل یا اکثر مسلمان بستے ہوں تو لاشوں کو مسلمانوں کی طرح کفن دفن دیا جائے گا، اور اگر کل یا اکثر غیر مسلم ہیں
تو انہیں نیلا کفنا کر غیر مسلموں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا۔ اور اگر قریب والی بستی کے لوگوں میں مسلموں اور غیر مسلموں کی تعداد برابر ہے تو نہلا کر کفن پہنا کر بغیر نماز جنازہ پڑھائے کسی علیحدہ جگہ پر، یعنی نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اور نہ غیر مسلموں کے دفنانے کی جگہ، بلکہ ان دونوں سے علیحدہ جا کر کے اس کو دفن کر دیا جائے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سیلاب کے اندر کوئی عورت بہہ کر کے آ جائے، کسی عورت کی لاش بہہ کر کے آ جائے اور ہمیں پہچان نہیں ہے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ رعایت کیے بغیر نہلا کر کفن پہنا کر کسی جگہ دفن کر دیا جائے، اور اگر کسی قرینے سے مسلمان ہونے کا گمان ہو تو مسلمانوں کی طرح دفنا دیا جائے۔ یعنی اگر کہیں قیاس نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے تو پھر اسے کیا کر دیا جائے کہ اسے کفنا کر کسی جگہ دفن کر دیا جائے، نہلا دے، کفن پہنا دیں اور کسی جگہ اسے دفن کر دیں۔ اور اگر یہ اس چیز کا قرین قیاس پایا جاتا ہے، کوئی نشان یا کوئی علامت پائی جاتی ہے کہ یہ غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان ہے، تو اس صورت کے اندر انہیں مسلمانوں کی طرح بغیر نماز جنازہ پڑھا کر اسے دفن کر دیا جائے۔ اور اگر کسی مسلمان کی کوئی طرز عمل پایا جاتا ہے تو مسلمانوں کی طرح ان سے کفنا دفنا کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ والسلام علیکم۔